بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے 1973 کی، جب عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی کوئی ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھایا، چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے توپوں، طیاروں اور میزائلوں کی بات شروع کر دی۔ ابھی بھاؤ تاؤ جاری ہی تھے کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں ڈیلی۔ ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گاہک کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید، بھاؤ تاؤ کے بعد معاہدہ طے پا گیا۔ اسی دوران گولڈا مائر اٹھی، پیالیاں سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدہ کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھیج دیجیے۔ یاد رہے، اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیل قوم پرسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اتفاق کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے کابینہ کے ارکان کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور تاریخ جب کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے، روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ گولڈا مائر کے دلیل میں وزن تھا، لہذا اسرائیلی کابینہ کا اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی اسلحہ اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازے پر دستخط دے رہے تھے۔ جنگ ہوئی، عرب ایک بری عورت سے شرمناک شکست کھا گئے۔ یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو 20ویں صدی میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں 2 عورتوں کا ہاتھ رہا، یعنی عربوں کو ختم کرنے میں گولڈا مائر کا اور عجم کو مسلمانوں کو شکست دینے میں اندرا گاندھی کا۔ جنگ ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندہ نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل آئی تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ چکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی زرہ بختر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے
पुख्ता मकानों की बजाय खामों में जिंदगी बसर करना पड़े तो भी असलहा खरीदेंगे, खुद को मजबूत साबित करेंगे और फातेह का एहसास पाएंगे। गोल्डा मायर ने इस हकीकत से पर्दा तो उठा दिया, मगर साथ ही इंटरव्यू निगार से दरख्वास्त की कि इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए और शाये ना किया जाए। वजह ये थी कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से जहाँ उसकी कौम के खिलाफ हो जाएगी, वहाँ दुनिया के मुसलमानों को मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। चुनाचे वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने ये वाक़ा हज़फ कर दिया। फिर वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, यहाँ तक कि गोल्डा मायर इंतकाल कर गई और इंटरव्यू निगार ने भी अमली सहाफ़त से अलग हो गया। इस दौरान एक और नामा निगार अमेरिका के 20 बड़े नामा निगारों के इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ था। उस सिलसिले में वो उसी नामा निगार का इंटरव्यू लेने लगा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उसने गोल्डा मायर का वाक़या भी बयान कर दिया जो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ था। उसने कहा कि उसे अब यह वाक़या बयान करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। गोल्डा मायर के इंटरव्यू लेने वाले ने मज़ीद कहा, मैंने इस वाक़या के बाद जब तारीख़ इस्लाम का मुताला किया तो मैं अरब बद्दुओं की जंग हिकमत अमलियाँ देख कर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बिन ज़ियाद जिसने जबला अल्टर यानी जबल तारक के रास्ते अस्पिन फतह किया था, उसकी फौज के आधे से ज़्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास नहीं था। वो 72 घंटे एक छागल पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। और ये वो मौका था जब गोल्डा मायर का इंटरव्यू निगार कायल हो गया कि तारीख फतुहात गिनती है, दस्तरखान पर पड़े हुए अंडे, जैम और मक्खन नहीं।